3 روز کے بعد ایک عجیب واقعہ سامنے آیا۔ میں تھانے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ کرمو آدم کا وہ خاصا حواس باختہ دکھائی دیتا تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرے پر خوف و ہراس نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے کمرے میں پہنچتے ہی اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، ملک صاحب غضب ہو گیا۔ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا اور پوچھا، اب کیا ہوا کرمو چاچا؟ آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا نا جناب؟ وہ رو دینے والے انداز میں گویا ہوا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ تھا، بھوت اپنا کام کر گیا ملک صاحب، بہت برا ہوا سرکار۔ بات ختم کر کے وہ اضطراری انداز میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ بھوت نے اپنے ساتھی بھوت کی تدفین کر دی؟ وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، بھوت کی تدفین کو چھوڑیں جناب، اب تو ایک انسان کی تدفین کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے یہ اسی نامراد بھوت کا کارنامہ ہے جس نے قبرستان میں کھدائی کی تھی۔ اسے ہماری تفتیش پسند نہیں آئی اور انتقاماً اس نے ایک انسان کی جان لے لی۔ تم کس انسان کی بات کر رہے ہو؟ اس کی بات پر میرا چونکنا فطری تھا۔ ادھر قبرستان کے باہر اس کی لاش پڑی ہے۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، تم نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا کرمو؟ آپ تو ہمیشہ میری بات پر شک ہی کرتے رہیں گے، وہ بگڑ کر بولا۔ اگر آپ پہلے ہی میری بات مان جاتے تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی۔ اب خود چل کر دیکھ لیں، اس جوان جہان کی لاش، پتہ نہیں بیچارہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے۔ میں نے تو اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید وہ اس گاؤں کا رہنے والا نہیں ہے۔ میں نے ایک حوالدار اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لیا اور کرمو کے ہمراہ اس مقام پر پہنچ گیا جہاں مذکورہ نامعلوم شخص کی لاش پڑی تھی۔ وہ جگہ قبرستان سے باہر دریا کے رخ پر تھی۔ کرمو کا بیان بالکل درست تھا۔ وہاں واقعی ایک کداور انسان منہ کے بل زمین پر پڑا تھا۔ ایک نظر دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ شخص اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ اس کا قد 6.5 فٹ کے قریب تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے ترتیب بڑے ہوئے تھے۔ اس نے پاپلین کا شلوار سوٹ زیب تن کر رکھا تھا جس کا رنگ ہلکا نیلا تھا۔ اس کے جسم پر سب سے نمایاں چیز اس وقت ایک خنجر نظر آ رہا تھا جو دستے تک اس کی پشت میں دھنسا ہوا تھا۔ غالباً یہی خنجر اس کی موت کا سبب بھی بنا۔ اس وقت تک لاش کی دریافت کی خبر پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی اور لوگ موقع پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے لاش کو الٹ پلٹ کر بغور اس کا معائنہ کیا۔ مذکورہ خنجر کو عین دل کے مقام پر پشت کی جانب سے گھونپا گیا تھا۔ خنجر کے دخول کے مقام پر اچھا خاصا خون جمع ہوا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس شخص کو اس دنیا سے رخصت ہوئے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ لاش کے نزدیک ہی زمین پر بھی جا بجا خون کے دھبے دکھائی دیے۔ وہ ایک قتل کی واردات تھی، اس بات کا میں بخوبی اندازہ لگا چکا تھا۔ اس دوران میں سرکاری فوٹوگرافر بھی آن پہنچا۔ میری ہدایت کے مطابق اس نے مختلف زاویوں سے لاش کی فوٹوگرافی شروع کر دی۔ میں نے موقع پر موجود افراد کی نظروں کے سامنے مقتول کی جامع تلاشی لی، جس کے نتیجے میں چند اشیاء برآمد ہوئیں، مثلاً ہتھوڑا مارکا سگریٹ کا ایک پیکٹ جس میں صرف 4 سگریٹس باقی تھی، ایک ریشمی رومال، جیبی کنگھی، 10 روپے مالیت کے چھوٹے نوٹ، اس زمانے کے 10 روپے آج کے لگ بھگ آپ 5,000 روپے سمجھ لیں، اور ایک طے شدہ کاغذ۔ میں نے جلدی سے اس طے شدہ کاغذ کو کھول کر دیکھا۔ وہ کسی کاپی سے پھاڑا ہوا صفحہ تھا جس پر نام کے ساتھ ایک پتہ درج تھا۔ میں نے اس کاغذ کی تحریر کو زیر لب دہرایا، شوکت علی، موزہ کوٹ شاکر، بھینسوں کا باڑہ، بیری والا کھوہ۔ میں نے جائے واردات کا نقشہ تیار کیا، تمام ضروری باتوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کیا اور موقع پر موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا، مگر مجھے کوئی اہم اور کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی۔ مقتول سب کے لیے اجنبی تھا، کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی ہسپتال بھجوا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ خنجر کے دستے پر قاتل کی انگلیوں کے نشانات ضرور موجود ہوں گے، لیکن اس زمانے میں فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت میں اس بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ لاش کے جانے کے بعد لوگ بھی آہستہ آہستہ جائے واردات سے کھسکنے لگے۔ اس دوران میں کرمو میرے پاس آیا اور مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جاتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، دیکھا آپ نے ملک صاحب، اب تو آپ کو یقین آ گیا ہے نا؟ کس بات کا یقین؟ میں نے اسے گھورا۔ بھوت کی کارروائی کا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے شک گزرا کہ کہیں اس واردات میں کرمو ہی کا ہاتھ نہ ہو۔ اس نے پہلے زمین کی کھدائی کا ڈرامہ رچایا اور بعد ازاں اس فضا سے موقع اٹھاتے ہوئے اپنے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہو۔ اگرچہ اس بات کا امکان بہت معدوم تھا، مگر ہماری تفتیش کی بنیاد ہی شک پر ہوتی ہے۔
میں گہری نظر سے کرمو کو دیکھنے لگا۔ سر دست میں نے اسے مشکوک افراد کے خانے میں فٹ کر لیا تھا، تاہم میں اس پر کام بعد میں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے مقتول کی شناخت کا مسئلہ حل کرنا تھا، اور اس کے لیے فوری طور پر شوکت علی سے ملنا ضروری تھا، جس کا ایڈریس مقتول کی جامعہ تلاشی سے برآمد ہوا تھا۔ مجھے خیالات میں ڈوبا ہوا دیکھ کر کرمو نے پرتشویش لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ تو اپنی ہی سوچوں میں گم ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ تمہارا کیا ہونا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بال بچے کے ساتھ اس قبرستان میں رہتا ہوں سرکار، وہ سراسیما لہجے میں بولا۔ تو پھر بھوت کا اگلا نشانہ ہم میں سے بھی تو کوئی ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں نے اسے تسلی دی۔ وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں بولا، میری بیوی تو سخت خوف زدہ ہے، بھوت کے بارے میں تو سن کر اس کی جان ہی نکلی جا رہی ہے۔ میں نے غصیلے انداز میں کہا، تم نے اسے بتایا ہی کیوں تھا؟ بس جی، میری زبان پھسل گئی، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ دراصل اس لاش کے بارے میں لطیفہ ہی نے مجھے اطلاع دی تھی، سب سے پہلے اسی نے لاش کو دیکھا تھا۔ جواباً بے ساختہ میرے منہ سے بھوت والا قصہ بیان ہو گیا۔ بعد میں مجھے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا، مگر اس وقت تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سگی اور لطیفہ بہت گھبرائی ہوئی ہیں۔ جب غلطی کی ہے تو اسے بھگتو بھی، میں نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ تم ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرو، فکر مندی کی کوئی بات نہیں، میں بہت جلد قاتل کو گرفتار کر لوں گا۔ پہلے ذرا میں مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر لوں۔ اس نے پوچھا، اس سلسلے میں کوئی اشارہ ملا ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، مجھے کوٹ شاکر تک جانا ہوگا۔ کوٹ شاکر یہاں سے جنوبی سمت میں ہے، کرمو نے بتایا۔ یہ قصبہ بھی دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے اور یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں وہاں پیدل جایا جا سکتا ہے؟ اب اتنا بھی نزدیک نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو وہاں جانے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، کرمو، جب تک مقتول کی شناخت اور قاتل کی گرفتاری عمل میں نہیں آ جاتی، تم اس گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر کہیں جانا ناگزیر ہو تو پہلے تھانے میں اطلاع دو گے۔ کیا آپ مجھ پر کسی قسم کا شک کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بعض اوقات ہمیں اپنی ذات پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، لیکن میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ ابھی میں اس بارے میں کوئی وضاحت نہیں کر سکتا، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ میں یہ سب کچھ اس طرح سے تمہاری حفاظت کے خیال سے بھی کہہ رہا ہوں۔ حفاظت والی بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا۔ تمام معاملات سے نمٹنے کے بعد جب میں تھانے پہنچا تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ میں نے کوٹ شاکر جانے کا پروگرام دوسرے دن پر رکھا اور ایس پی علاقے کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے ایک مختصر مگر جامع رپورٹ تیار کرنے لگا۔ اس رپورٹ میں نے کرمو کے پراگندہ ذہن کی پیداوار بھوت کہانی کو شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، البتہ زمین کی کھدائی کا تذکرہ سرسری انداز میں کر دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ داستان، جس کا نام ہے حساب ماضی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے روز میں ایک ASI کی میت میں کوٹ شاکر پہنچ گیا۔ ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں تک پہنچے تھے۔ اس وقت تک دوپہر ہو چکی تھی۔ کوٹ شاکر میں داخل ہوتے ہی ہمیں جو پہلا شخص نظر آیا اسے میں نے روک لیا۔ میں نے اسے پوچھا، بیری والا کھوہ یعنی کنواں کس طرف ہے؟ ادھر، پرلی طرف، اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ میں نے کہا، بہت مہربانی۔ ہم گھوڑوں کو اس شخص کی بتائی ہوئی سمت میں موڑنے لگے تو وہ سر تپا ہمارا جائزہ لینے کے بعد مستفسر ہوا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے تو آپ پرونے لگتے ہیں۔ اس وقت ہم سادہ لباس میں تھے۔ اس قسم کی تفتیش کے لیے وردی میں جانا مناسب نہیں ہوتا، خواہ مخواہ سنسنی اور خوف و ہراس پھیل جاتا ہے۔ میں نے اس شخص کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم شوکت علی سے ملنے آئے ہیں۔ اس علاقے میں 3 شوکت رہتے ہیں جناب، اس شخص نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کون سے شوکت کے پرونے ہیں سرکار؟ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا، شوکت علی۔ پھر میں نے پرچے میں درج پتے کو دہرایا، شوکت علی، بھینسوں کا باڑہ، بیری والا کھوہ۔ او اچھا، وہ جلدی سے بولا، یوں کہیں نا جی، آپ شوکا گجر سے ملنے آئے ہیں، وہ جس کا بھینسوں کا باڑہ ہے۔ میں نے جلدی سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شوکا گجر، شوکت علی گجر کا بگڑا ہوا نام ہو سکتا تھا، پھر بھینسوں کا باڑہ اور گجر میں بھی ربط ضبط واضح تھا۔ مجھے خیالات میں گم دیکھ کر اس شخص نے کہا، آپ آئیں جی میرے نال، میں آپ کو توڑ تک پہنچا آتا ہوں۔ ہم اس کی رہنمائی میں شوکت علی کے ٹھکانے کے جانب بڑھنے لگے۔ چند قدم چلنے کے بعد اس شخص نے کہا،
میرا نام نظر حسین ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے مصلحتاً دروغ گوئی سے کام لیا۔ ہم اتھران ہزاری سے آئے ہیں۔ اچھا، وہ مطمئن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم شوکت علی کے دروازے پر کھڑے تھے۔ ہمارا رہنما واپس چلا گیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، پھر ہم دونوں ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر عورت نے باہر جھانکا، پھر ہم پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں ناشناسائی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اگلے ہی لمحے وہ ہم سے پوچھ رہی تھی، جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہم شوکت علی سے ملنے آئے ہیں۔ شوکت علی عرف شوکا گجر، ASI نے وضاحتی لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں اس عورت کے عقب میں ہمیں قدموں کی آواز سنائی دی، پھر بھاری بھرکم آواز میں پوچھا گیا، کون ہے بھلیے لوکے؟ شوکے، تم سے 2 آدمی ملنے آئے ہیں، اس عورت نے کہا۔ کون ہے ظہوراں؟ اسی آواز میں پھر پوچھا گیا۔ ظہورا نامی اس عورت کے جواب دینے سے پہلے ہی ہمیں اس کے عقب میں ایک مونچھ دار باروب چہرہ نظر آیا۔ میں نے پہلی ہی نگاہ میں اندازہ لگا لیا کہ وہ شوکت علی عرف شوکا گجر ہو سکتا تھا۔ بعد ازاں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ شوکے کی عمر لگ بھگ 50 سال رہی ہوگی۔ وہ خاصا صحت مند اور تندرست و توانا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر خاصی دھانسو قسم کی مونچھیں پال رکھی تھی، جیسا کہ عموماً دودھ کا کاروبار کرنے والوں کی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت گاؤں کے روایتی موسم گرما کے لباس میں نظر آ رہا تھا۔ کاٹن کے تیبند پر اس نے ملٹی پاکٹ چلوکا پہن رکھا تھا۔ اس کے آگے بڑھتے ہی ظہوراں پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اجنبی نظر سے ہمیں دیکھا اور کہا، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ پہچاننے کا کیا سوال ہے شوکے، ASI نے کہا، ہم تو آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں۔ پر آپ ہیں کون لوگ؟ اس کے لہجے سے حیرت حویدہ تھی۔ اور مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، شوکا جی معاملہ خاصا گھمبیر ہے، یہاں کھڑے کھڑے اس مسئلے پر بات نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہارے گھر میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں؟ میرے لہجے کی تاثیر کام کر گئی۔ وہ تعاون آمیز انداز میں بولا، کیوں نہیں سرکار، میرے گھر میں اور دل میں بہت گنجائش ہے، آپ اندر آ جائیں، سات بسم اللہ۔ پھر اس نے ہمارے داخلے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ شوکے گجر کا گھر 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک جانب رہائشی حصہ تھا اور دوسری طرف باڑہ۔ دونوں حصوں کے درمیان 4 فٹ اونچی کچی مٹی کی دیوار استادہ تھی، جس کی توڑی یعنی بھوسے والی مٹی سے خوب اچھی طرح لپائی کی گئی تھی۔ باڑے کے اندر ایک قطار سے 10 بھینسیں کھرلیوں پر بندھی ہوئی تھیں۔ باڑے کی مغربی دیوار کے ساتھ 5-6 بکریاں بھی دکھائی دیں۔ علاوہ ازیں ایک کونے میں کچھ کاٹ کباڑ بھی پڑا ہوا تھا، جس کے نزدیک ہی ایک چارہ کاٹنے والا ٹوکا بھی زمین میں نصب تھا۔ پورے باڑے میں 3-4 شیشم کے درخت بھی موجود تھے، جن کی گھنیری چھاؤں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ باڑے کی مشرقی سمت میں ایک بڑا سا کمرہ تھا، جو غالباً موسم سرما میں مویشیوں کی شب بسری کے کام آتا ہوگا۔ رہائشی حصے میں کچی مٹی کے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ اس حصے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک کھرا بھی بنا ہوا تھا، جس کے نزدیک ہی نیم کے ایک سرسبز پیڑ کے نیچے لکڑی کے سٹینڈ پر 3-4 پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ شوکا ہمیں رہائشی حصے کے صحن میں لے آیا، جہاں ایک سایہ دار جامن کے پیڑ کے نیچے 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس نے ظہورا نامی عورت کو مخاطب کرتے ہوئے آواز لگائی، بھلیے لوکے، پرونوں کے لیے کوئی لسی پانی کا بندوبست کرو، پتہ نہیں کتنا پینڈا یعنی سفر کر کے آئے ہیں۔ اس وقت واقعی بڑی شدت کی پیاس محسوس ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے کسی تکلف سے کام لینا مناسب نہ سمجھا۔ ہمارے گھوڑوں کو شوکے نے ایک جانب دیوار کے ساتھ لگے کھونٹوں سے باندھ دیا۔ علاوہ ازیں ان کے سامنے پانی سے بھری ہوئی بالٹیاں اور سبز چارہ بھی رکھ دیا تھا۔ ہم اطمینان سے پھیل کر 4 پائیوں پر بیٹھ گئے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی شوکا اور ظہوراں وہاں اکیلے ہی رہتے تھے۔ ظہوراں کا اصل نام ظہور فاطمہ تھا، اس کی عمر 42 سال تھی اور وہ ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ شوکت علی کا ذریعہ معاش بھینسوں اور بکریوں کے دودھ کی فروخت تھا۔ اس کے علاوہ وہ مویشیوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ ٹھنڈی ٹھار تیرتے ہوئے مکھن والی لسی کے 2 گلاس پینے کے بعد میں نے شوکے کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ ظہور فاطمہ بھی اس وقت ہمارے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق پولیس سے ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ تاہم میرے اطمینان دلانے پر وہ کچھ نارمل ہوئے۔ میں نے اس پر اسرار نامعلوم مقتول اور اس کی جامع تلاشی سے ملنے والے پرچے کی تفصیل بتانے کے بعد کہا، شوکا جی، اگر تم لوگ قانون کے ساتھ تعاون کرو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا بال بھی بانکا نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، بشرط یہ کہ اس قتل میں تمہارا کسی طرح کوئی ہاتھ نہ ہو۔ میں رب دی سونہ کھا کر کہتا ہوں جناب، میرا یعنی ہمارا قتل کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، شوکے گجر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آخر آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟
میں نے کہا مقتول کی شناخت کے سلسلے میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اس کی جیب سے تمہارے گھر کا پتہ برآمد ہوا ہے۔ مگر کیسے؟ میں کیسے مقتول کو شناخت کر سکتا ہوں؟ میرے پاس اس کی تصویر ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے اپنی جیب سے مقتول کی 2 تصویریں نکالیں جو سرکاری فوٹوگرافر نے فٹافٹ تیار کر دی تھی، اور ان میں نامعلوم مقتول کا چہرہ بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ میں نے وہ دونوں تصویریں شوکت علی اور شوکے گجر کی جانب بڑھا دیں۔ وہ بغور تصویروں کا جائزہ لینے کے بعد نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں اس شخص کو بالکل نہیں جانتا ملک صاحب۔ اس دوران میں ظہور فاطمہ نے ایک تصویر اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور تیز لہجے میں بولی، ذرا مجھے تو دکھا شوکے، کون قتل ہوا ہے؟ تصویر پر نظر پڑتے ہی وہ بے ساختہ چلا اٹھی، اوہو یہ تو وہی نامراد مچھل ہے، جنگل جھاڑ بالوں والا۔ کون نامراد؟ میں نے اور شوکے نے بیک وقت سوال کیا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، شوکے یہ وہی ٹٹ مرنا ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، پھر خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ وہ جو 2 آدمی نہیں آئے تھے ہمارے راجو سے ملنے، ان میں سے ایک یہی تو تھا داڑھی والا۔ تم اس وقت گھر میں نہیں تھے۔ ہاں ہاں یاد آیا، تم نے ذکر تو کیا تھا، شوکے نے یاد کرتے ہوئے کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوا، ملک صاحب میری گھر والی نے مجھے 2 بندوں کے بارے میں بتایا تو تھا، لیکن میں ان سے ملا نہیں تھا۔ اس روز میں کسی ضروری کام سے مکھیانہ گیا ہوا تھا۔ ڈور کا ایک سرا میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ ایک لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ شوکت علی سے زیادہ اس کی بیوی ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اسی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا، ظہورا کیا تم نے اس سے پہلے بھی ان دونوں بندوں کو کہیں دیکھا تھا؟ نہ جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہ پہلے اور نہ ہی بعد میں، اور اب آپ مجھے ان میں سے ایک کی تصویر دکھا رہے ہیں۔ یہ کتنا عرصہ پہلے یہاں آئے تھے؟ کوئی مہینہ بھر ہو گیا ہے جی۔ تم نے بتایا ہے کہ وہ دونوں راجو سے ملنے آئے تھے؟ ہاں جی، وہ راجو کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تھے، ظہور فاطمہ نے بتایا، پھر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے شوکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا اس گھر میں تم دونوں کے علاوہ بھی کوئی رہتا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے وضاحت کی، تم نے تو بتایا ہے نا کہ تم بے اولاد ہو۔ ہاں ملک صاحب، میں نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ پھر یہ راجو کون ہے؟ راجو ظہوراں کا بھانجا ہے۔ کیا راجو بھی تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے؟ پہلے نہیں رہتا تھا، کوئی 2 ماہ سے وہ یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ پہلے کہاں رہتا تھا؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پہلے؟ شوکے نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ بولی، پہلے وہ اپنے گھر رہتا تھا جناب۔ اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ ادھر گڑھ مہاراجہ میں۔ وہ کنکیوں سے اپنے خصم کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ظہوراں کے انداز نے مجھے شک میں مبتلا کر دیا۔ مجھے واضح طور پر یہ محسوس ہوا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کڑک کر کہا، ظہوراں میں نے قانون کے ساتھ تعاون کرنے کی صورت میں تم لوگوں کو سلامتی کا یقین دلایا ہے، ہمیں گمراہ کرنے کی صورت میں تم دونوں سیدھے جیل میں جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ملک صاحب، شوکے نے منت آمیز لہجے میں کہا، پھر ظہوراں کو گھورتے ہوئے بولا، تم کیوں ادھر ادھر کی مارتی رہتی ہو؟ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا جو قانون کے محافظوں کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیں۔ ظہوراں کچھ خجل سی نظر آنے لگی۔ شوکا ہماری جانب متوجہ ہو گیا اور بولا، ملک صاحب ظہوراں نے گڑھ مہاراجہ والی بات بالکل غلط کی ہی ہے، اس کی جگہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک ہی صورت میں معافی مل سکتی ہے شوکے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ راجو تمہاری بیوی کا بھانجا یہاں آنے سے پہلے کہاں رہتا تھا؟ یعنی اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ اس نے میرے سوال کا ادھورا جواب دیا، جناب وہ 2 ماہ پہلے ہی جیل سے رہا ہوا ہے۔ یہ انکشاف اس قدر سنسنی خیز تھا کہ میں اپنے سوال کے دوسرے حصے کو فراموش کرنے پر مجبور ہو گیا اور اضطراری لہجے میں شوکے سے پوچھا، وہ کس چکر میں جیل گیا تھا؟ یہ ایک لمبی داستان ہے جناب، اگر یہ الف لیلا بھی ہے تو میں سننے کو تیار ہوں۔ شوکے نے ظہوراں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ دوپہر کا وقت ہو رہا ہے، جا کر پرونوں کے لیے کھانے شانے کا بندوبست کرو۔ میں نے جلدی سے کہا، اتنے زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلف کیسا ملک صاحب؟ وہ عام سے لہجے میں بولا، کھانے کا وقت ہو چکا ہے، پھر آپ نے تو ایک طویل کہانی بھی سننی ہے، ہو سکتا ہے اس میں 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اس وقت تک آپ کیا بھوکے بیٹھے رہیں گے؟ میں نے زیادہ انکار مناسب نہ سمجھا۔ شوکا اپنی بیوی کو ہدایات جاری کرنے لگا کہ دوپہر کے کھانے میں اسے کس قسم کا اہتمام کرنا تھا۔ جب ظہوراں وہاں سے رخصت ہو گئی تو میں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے شوکے سے پوچھا، راجو کہیں نظر نہیں آ رہا شوکا جی؟ وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے۔ کہاں گیا ہے؟ میں نے اسے ایک ضروری کام سے احمد پور سیال بھیجا ہے، آج ہی صبح، شوکے نے جواب دیا۔ وہ 2 دن بعد واپس آئے گا، وہاں مویشیوں کا ایک بیوپاری رہتا ہے، اس سے کچھ رقم لانا تھی۔ میں نے تنبیہی لہجے میں کہا،
کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہے شوکے؟ اللہ پاک کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر شروع ہو جاؤ، راجو کی کہانی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کھانے کے بعد آرام سے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں شوکے، کھانا تو آتا رہے گا، تم اپنا بیان جاری رکھو۔ راجو کس چکر میں جیل میں گیا تھا اور کتنی سزا کاٹ کر رہا ہوا ہے؟ وہ خیالات میں کھو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ تصور ہی تصور میں واقعات کو ترتیب دے رہا ہو۔ چند لمحے کی پراسرار خاموشی کے بعد شوکے نے جو انکشاف انگیز حالات بتائے، میں یہاں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ اس گفتگو کے دوران میں ہم نے دوپہر کا کھانا بھی کھایا تھا۔ ہم وہاں سے کوئی 5 بجے دوپہر کو فارغ ہوئے تھے۔ راجو کے ساتھ کیا بیتی، وہ کن حالات کا شکار ہو کر جیل گیا، یہ سب دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبرتناک داستان بھی ہے۔ نامعلوم پراسرار مقتول کا تعلق راجو سے ثابت ہو گیا تھا، اس لیے بھی یہاں ان واقعات کا بیان بہت ضروری ہے۔ آگے چل کر یہی راجو اس کیس کا مرکزی کردار بن گیا تھا۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بعد میں ادھر ادھر سے معلوم ہوئی تھیں، لیکن واقعات کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے میں انہیں ایک ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ریاض احمد عرف راجو کوٹ شاکر سے چند میل دور واقع ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ مذکورہ گاؤں میرے تھانے اور کوٹ شاکر کے درمیان اور ضلعی سرحد کے قریب پایا جاتا تھا۔ اس گاؤں سے کچھ آگے جا کر ضلع بھکر کی حدود شروع ہو جاتی تھی۔ راجو کا خاندان نہایت ہی مختصر تھا۔ والدین اور ایک چھوٹی بہن شادو کی عمر 15 سے 1-2 ماہ زیادہ تھی۔ راجو کا باپ فیاض احمد ایک غریب مزارہ تھا جس نے اپنی جان پر ہر قسم کی سختیاں برداشت کر کے راجو کو میٹرک تک پڑھا بھی دیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی راجو کو جب گاؤں میں اپنا کوئی مناسب مستقبل نظر نہ آیا تو اس نے فیاض احمد سے کہا، ابا جی میں اس گاؤں میں نہیں رہنا چاہتا۔ پتر پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ راجو کی ماں نیاز فاطمہ نے بیٹے سے پوچھا، جو اس وقت ان کے نزدیک ہی موجود تھی۔ راجو نے کہا، میں آگے تعلیم حاصل کروں گا، شہر جا کر کسی کالج میں پڑھوں گا۔ پتر تم نہیں جانتے ہم نے کس طرح اپنی ضروریات کو مار کر تمہیں یہاں تک پڑھایا ہے۔ فیاض نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اس سے زیادہ ہماری سکت نہیں ہے۔ نیاز فاطمہ نے کہا، راجو پتر تم دیکھ رہے ہو تمہاری چھوٹی بہن جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی ہے، 2-4 سال بعد اس کی شادی بھی کرنی ہے۔ اب ہمیں شادو کی شادی کے لیے بھی تو کچھ جمع جوڑ کرنا ہے کہ نہیں؟ میں آپ پر مزید بوجھ نہیں بنوں گا۔ راجو نے کہا، میں شہر جا کر کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لوں گا، اپنی تعلیم کے اخراجات خود اٹھاؤں گا۔ آپ کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات خرچ اٹھانے سے بھی آگے کی ہے پتر۔ بوڑھے فیاض احمد نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں ابا جی۔ میں سمجھاتا ہوں، فیاض نے کہا، یہاں ہمیں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تمہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ آگے اور پڑھ کر کیا کرو گے؟ میٹرک کر لیا، بس یہی کافی ہے۔ نیاز فاطمہ نے دھیمے لہجے میں کہا، پتر راجو اپنے ابا کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ غریب آدمی چاہے کتنا بھی پڑھ لکھ جائے، وہ زیادہ سے زیادہ اسکول ماسٹر یا پھر کسی سرکاری دفتر کا کلرک ہی بن سکتا ہے۔ اعلیٰ سرکاری یا پرائیویٹ عہدے چودھریوں اور جاگیرداروں کی اولادوں کو ہی ملتے ہیں۔ میں آپ کے فلسفے کو نہیں مانتا، راجو نے کہا۔ تمہاری ماں برسوں کے مشاہدے کی روشنی میں یہ بات کہہ رہی ہے راجو، فیاض نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے جسے تسلیم کر لینے ہی میں بھلائی ہے۔ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ، یہیں گاؤں میں رہ کر ہماری مدد کرو۔ گھر میں جوان بہن ہے، تمہیں اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ راجو نے کہا، میں ایک بار شہر میں جا کر سیٹ ہو گیا تو آپ سب کو بھی وہیں بلا لوں گا ابا جی، آپ میری بات مان لیں۔ اس گاؤں میں ہمارے باپ دادا کی ہڈیاں دفن ہیں، فیاض نے کہا۔ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، تم بھی اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ نیاز فاطمہ نے کہا، ماں صدقے پتر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا دل اگر کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تو کوئی دکان کھول لو یا پھر اسکول میں ہی پڑھانا شروع کر دو، پر ہمیں چھوڑ کر جانے کی بات اپنے ہونٹوں پر نہ لاؤ، میرا تو کلیجہ کٹ رہا ہے پتر۔ جب شادو اپنے گھر کی ہو جائے گی اور ہم بڈھی بڈھا بھی زمین میں اتر جائیں گے، پھر جہاں تمہارا دل چاہے چلے جانا، فیاض نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے ہمیں اور اس گاؤں کو چھوڑنے کی بات نہ کرنا۔ نیاز فاطمہ نے واری صدقے جاتے ہوئے بیٹے سے منت کی، راجو پتر اب اگر تم نے کہیں جانے کی بات کی تو میں تم سے بات نہیں کروں گی۔ اور نیاز فاطمہ نے بات ادھوری چھوڑ دی اور اپنے دوپٹے سے آنکھوں میں اتر آنے والے آنسوؤں کو خشک کرنے لگی۔ راجو سے ماں کی وہ جذباتی شکستگی دیکھی نہ گئی۔
وہ تڑپ کر بولا، اور کیا امی جان، اور کان کھول کر سن لو۔ نیاز فاطمہ نے گلوگیر لہجے میں کہا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو میں قیامت کے روز تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی۔ بس یہ تو انتہا تھی راجو کے لیے۔ وہ اپنے والدین کا بہت احترام کرتا تھا اور خصوصاً ماں کی کبھی اس نے کوئی بات نہیں ٹالی تھی۔ اتنی بڑی بات کے بعد وہ گاؤں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماں کی خواہش کا احترام اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ مقدم تھا۔ آج کل کی نسل اسے ایموشنل بلیک میلنگ کا نام دیتی ہے، مگر حقیقت اور مسلمہ سچائی یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کسی بھی صورت اولاد کے لیے ضرر رساں ثابت نہیں ہوتی۔ قدرت نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت کی نشاندہی کی ہے۔ یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ جائیں تو دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ والدین خصوصاً ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے مفاد کی خاطر پوری زندگی جنگ لڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے بعد کائنات کی سب سے عظیم ہستی ماں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ راجو نے نیاز فاطمہ کی خواہش کے سامنے ہتھیار پھینک دیے اور کھیتی باڑی میں بوڑھے فیاض احمد کی مدد کرنے لگا۔ چند ماہ اسی مصروفیت میں گزر گئے، پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے راجو کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ راجو کو چودھری جمال دین کے خوش جمال اکلوتی صاحبزادی رخسانہ سے محبت ہو گئی۔ تماشا یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ محبت دو طرفہ تھی۔ مشک اور عشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ان دونوں کی محبت بھی بہت جلد موضوع گفتگو بن گئی۔ چودھری جمال دین کی بڑی دہشت تھی، لوگ اس کا نام سن کر کانپ اٹھتے تھے۔ پورے گاؤں میں اس کا گہرا رعب اور دبدبا تھا، گویا راجو نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ چودھری نے راجو کے باپ سے شکایت کرنے کے بجائے ایک روز راجو کو ہی اپنی حویلی میں بلا لیا۔ محبت کی دیگر خاصیتوں کے علاوہ ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ یہ اپنے متوالوں کو بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے۔ محبت کرنے والے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ فلک بوز چوٹیوں کو سر کرنے کا عزم رکھتے ہیں اور ہر طوفان سے بخوشی ٹکرانے کا حوصلہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنی نفی کر کے اپنے محبوب کے بارے میں ہمہ وقت سوچتا رہتا ہے۔ زندگی کی پرواہ تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہوں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ راجو کشاں کشاں چودھری کی حویلی میں پہنچ گیا۔ چودھری نے اس سے تنہا ایک کمرے میں ملاقات کی۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد چودھری جمال دین نے کہا، راجو تم جانتے ہو میں کتنا بڑا زمیندار ہوں۔ جی مجھے بخوبی احساس ہے، راجو نے شائستہ لہجے میں کہا۔ چودھری چند لمحات تک تولنے والی نظر سے راجو کو دیکھتا رہا، پھر روبدار آواز میں گویا ہوا، میں چاہتا تو تمہارے باپ سے بات کرتا، وہ ایک معمولی سا مزارہ ہے اور میرے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں رکھتا، مگر میں اس معاملے کو کسی دوسرے طریقے سے نمٹانا چاہتا ہوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اگرچہ راجو معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، تاہم اس نے انجان بنے رہنا ہی مناسب سمجھا اور معصومیت سے بولا، چودھری صاحب آپ اپنی بات کی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ چودھری نے اس کی بے نیازی پر کھا جانے والی نظر سے اسے دیکھا، مگر تحمل آمیز لہجے میں کہا، راجو تم پڑھے لکھے لڑکے ہو، میں نے اسی لیے تمہیں سمجھانے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے امید ہے تم ایک ہی کوشش میں میری بات سمجھ جاؤ گے اور مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا پڑے گا، ورنہ تم تو جانتے ہی ہو۔ چودھری دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر راجو کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنے لگا۔ راجو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب یقین مانے میں ابھی تک آپ کی بات تک نہیں سمجھ سکا، بہتر ہوگا آپ مجھ سے کھل کر بات کریں۔ میں رخسانہ والے معاملے کی بات کر رہا ہوں۔ چودھری کا لہجہ پھنکار سے مشابہ تھا۔ کیا ہوا رخسانہ کو؟ اس سوال نے چودھری جمال دین کو سلگا دیا، تاہم وہ خود پر قابو رکھتے ہوئے بولا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تمہارا بھی۔ پتہ نہیں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، زیادہ معصوم اور بے خبر بننے کی کوشش نہ کرو کمزاد۔ اس مرتبہ چودھری کے لہجے میں روایتی ترنگ عود کر آئی تھی۔ تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو کہ میں کس معاملے پر بات کر رہا ہوں۔ راجو نے کہا، یہ بات درست ہے کہ آپ اس گاؤں کے چودھری ہیں اور میں شان اور مرتبے میں بہت چھوٹا ہوں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے کمزاد کہیں۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گے چودھری گرجا؟ چودھری صاحب میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، راجو نے بے خوف لہجے میں کہا۔ کوئی کم ذات یا اعلیٰ ذات نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں۔ انسان کی بڑائی اس کے تقوی سے ناپی جاتی ہے چودھری صاحب، نہ کہ اس کی زمین سے۔ میں نے تمہیں یہاں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا، چودھری باقاعدہ بھڑک اٹھا۔ میں تو اصول کی بات کر رہا تھا جناب۔ اوئے ہم خود اصول بنانے والے ہیں، چودھری نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ تم ہمیں کیا اصول سکھاؤ اور بتاؤ گے؟
پھر میں چلوں جناب؟ راجو نے اجازت طلب لہجے میں کہا۔ راجو چودھری کے مقصد کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر وہ دانستہ اس سے الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ رخسانہ کی یہ خواہش تھی کہ راجو اس کے گھر والوں سے کوئی جھگڑا یا پھڈا مول نہ لے، اور وہ اپنی محبوبہ کی خواہش کا احترام کر رہا تھا۔ وہ خواہ کوئی بگاڑ نہیں چاہتا تھا۔ چودھری نے ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بولا، جانا تو تمہیں پڑے گا ہی راجو، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم کہاں سے جاتے ہو۔ اپنی بات ختم کرتے ہی چودھری نے کینہ توز نظروں سے راجو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز موجود تھی کہ راجو اندر سے کانپ کر رہ گیا۔ اس چیز کو درندگی اور صفاکی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا؟